شہنشاہ خطابت حضرت مولانا حافظ سید واری حسین شاہ صاحب مشہدی قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ مائے پر تشریف لائیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، حضرت مولانا سید وارث حسین شاہ صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ممبر نور پہ جلوہ بار عالی جناب الحاج مولانا گلزار صاحب قبلہ، مسجد ہادہ کے امام و خطیب عالم بعمل حاجی نبیل فاضل جلیل حضرت العلامہ علامہ مولانا مفتی محمد عارف القادری النعیمی، دیگر علماء کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد پہ محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد بکار خیر شہرانم ابسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم ابسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد اسیانم ابسنی یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت رجا بجمالی، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پورا مجمع نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں، اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ لوگ تبرکات تقسیم کریں، اور تقریر کو ریکارڈ کرنے کے لیے سامنے آپ کے سیٹ اپ موجود ہے، اور جن حضرات نے بھی اپنے اپنے موبائل ویڈیوز کے لیے رکھے ہیں وہ ذرا اگر آپ جیبوں میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ ہمیں دیکھیں ہم آپ کو دیکھیں، یہ بڑی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ملتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں، بے شک ملتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، آج پہلی مرتبہ اس روڈ سے تو میرا آنا جانا دوسرے تیسرے دن ہوتا رہتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ اس جامع مسجد میں آنا ہوا، یقین جانے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گئے۔ جن جن لوگوں نے بھی اس مسجد پاک میں دامے دل میں قدم سخن حصہ لیا، میری سب سے دعا ہے، اور میری کیا دعا ہے، اس مسجد کا وعدہ ہے میں تب تک پل صراط کے پل سے پار نہ گزروں گی جب تک اپنے چاہنے والوں کو اپنے اوپر سوار کر کے نہ لے جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری تہاڈی دعا کیڑی کم آنی ہے، جب مسجد اتنا بڑا وعدہ تہاڈے نال کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس محبت مسجد نال محبت کر لیو، یہ تانوں کتھے بھی کام آئے گی تے پل صراط تے پل تے بھی کام آ جاوے۔
طرف سے دعا ہے کہ بالخصوص قبلہ الحاج مولانا گلزار صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بیماری کے باوجود بھی مسجد میں بڑا وقت دیتے ہیں. میری دعا ہے کہ قبلہ اللہ تواڈے اقبال میں بلند فرمائے. اور زیادہ تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن اتنا ہے کہ نبی دے گھرانے کا ایک فرد ہاں اور کوئی لاج رکھن نہ رکھن مصطفیٰ کریم اپنے خون دی لاج رکھ ہی دیندے. اور ساڈے کوئی اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں, کوئی کرتوت چنگے نہیں ہیں, لیکن اتنی دی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کل میدان محشر تے نبی سانو رسوا نہیں ہوں دے. انشاءاللہ بس اتنی جو امید ہے. تو وقت بڑا مختصر ہے, آپ سے چند باتیں بھی کرنی ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے بڑی میٹھی میٹھی آوازیں سماعت کی ہیں. تو ماسٹر عبدالرشید صاحب آپ کی بھی توجہ کا خاص طالب ہوں, اور مولانا الحاج گلزار صاحب اتنی میٹھی آواز نہیں ہے پھیکی سی آواز میری, لیکن آپ اگر اجازت دیں تو آپ کی ذوق سماعت کے لیے کچھ شعر آپ کی نظر میں, لیکن زور نہ رکھو. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے میرے سبحان اللہ بولنا چنگی طرح آندا. الحمدللہ میں بڑے دور دور تقریراں کرنے جانا, میرے طریقہ بھی آندا, لیکن پہلے آ کے جو سبحان اللہ. یہ ہمارے پیچھے جو مفتی عارف صاحب بیٹھے ہیں, کوئی بندہ تواڈے درمیان اس نہیں ہے. الحمدللہ قابل ترین مفتی بیٹھا ہے. کچھ لوگ مفتی ہوندے نے, قابل ترین مفتی ہے. اور ساری تحریک کا بڑا زبردست ایک نمائندہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ انہاں دے علم تے برکت عطا فرمائے. توجہ کریں قبلہ حاجی صاحب. دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا. چنگا لگ رہا تمہوں؟ آواز کی دے انداز بھی چنگا لگ رہا کہ نہیں؟ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا, کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا. ارے وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا. وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے. مل کر پڑھیں. وہ لمحہ حاضری کا بلایا. اور شعر دیکھیں کہ نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک. نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک. ارے سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا. سویا ہوا نصیب جگایا. بندہ کچھ بھی کر لے, جب توڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کرم نہ ہوئے گی, اللہ برکتاں عطا فرماوے, تب توڑی جڑے سارے سوئے نصیب نے اے نہیں جاگن لگے. ذرا توجہ کریں کہ نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک. ارے سویا ہوا نصیب جگایا نہ سویا ہوا نصیب جگایا. اور شعر سماعت کریں. دیکھیں قبلہ حاجی صاحب کہ میں ہوں در رسول کا ادنا سا ایک غلام. میں ہوں در رسول کا ادنا سا ایک غلام. میں ہوں در رسول کا ادنا سا ایک غلام. ارے اس در پہ سر جھکا دو اٹھایا نہ جائے گا. اس در پہ سر جھکا. اللہ تواڈے گھراں دے برکتاں دے. اب دیکھیں, آپ کو میں بات سمجھاؤں یار, ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج ہمیں جو کرسیاں ملی ہیں نا, یہ جبے پگڑیاں لا کے ایسڑیاں تو انہوں تقریراں سنا رہے ہیں, تو اس لوگ ساری عزت کر رہے ہو. کس وجہ تو کر رہے ہو؟ میری کو اپنا کمال نہیں ہے,
یہ ساڈے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خون ہے، اس کا کمال ہے۔ بے شک بے شک ہم نے دنیا میں جس کی بھی عزت کرنی ہے وہ نسبت رسول کی وجہ سے کرنی ہے، بس جو نبی کا غلام ہے وہ پھر ہم سب کا امام ہے۔ جہدے گلے تے نبی دی غلامی دا پٹا نہیں، پھر قوم دا کوئی بھی ہوئے سڑا سیر تے سیرے اس اپنی جوتیاں دے نال بھی لانا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ نبی دی غلامت دی جڑی جوتیاں نے وہ بڑی کمال دی ہیں، بڑی کمال دی ہیں کہ اس در پہ سر جھکا دو اٹھایا، زور سے بولے اس در پہ سر جھکا دو اٹھایا۔ اور ماسٹر عبدالرشید صاحب توجہ کرنا، قبلہ مفتی صاحب کتنا پیارا شعر ہے کہ جان دے کے بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا، جان دے کے بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا، ارے غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا، غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا، یہ سر کٹ تو جائے گا لیکن غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا۔ اور بڑے بزرگان دین اتھا بیٹھن، میں مجبوری تے کرسی تے بیٹھا لگتے درد ہے، ورنہ میں تواڈے جڑے چٹے بال ہیں نا انہاں دی بڑی قدر کردا، جتنے بھی تسی اتھے بزرگ بیٹھے میں تواڈے قدماں تے بھی قربان یا، کیونکہ جڑے چٹے بال ہیں نا تواڈی داڑھی تے، یہ میں نہیں بلکہ سونا رب فرماندا ہے جس میرے کسی بندے تے داڑھی تے سر تے چٹا بال آوے نا پھر میں بھی اس بندے تے حیا کر لیندا، تے اس چٹے بال دی حیا جے سونا رب رکھ لے تے یار اساں غلاماں نوں بدل جاؤ نہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تمہیں برکتاں عطا فرمائے، آپ کو سبحان اللہ۔ شعر سماعت کریں، یہ شعر اس کلام میں مجھے خود بڑا پسند ہے، قبلہ مفتی صاحب کہ میں نے دیا ہے دانت کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، اس کو لکے نہ پھر دے الحمدللہ سائیاں لے لوگ ساڈی کانڈ دے الحمدللہ کسے جنے دا ہاتھ رہندا ہے، کوئی لکے نہ پھر دے، لیکن توجہ کریں کہ میں نے دیا ہے دانت کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، میں نے دیا ہے دانت کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، ارے دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دو زخم میں تو کیا میرا سایہ، وہ لمحہ حاضری کا بلایا، زور سے پڑھیں، وہ لمحہ حاضری کا بلایا۔ آخری شعر سماعت کریں، آخری شعر۔ ایک کدھا کدھا اس طرح ہوندہ ہے روڑاں تے چل رہے ہوندے نا، رستیاں دے کنارے کچھ فقیر بیٹھے ہوندے، آس انہوں ٹھوکر مار کے اگا چل ویندے ہیں، لیکن ساڈی نظراں تے اور بڑے کم ظرف لوگ ہوندے نے، بڑے کم تر ہوندے، لیکن رب دی بارگاہ تے بڑے مقبول ہوندے نے، بڑے مقبول ہوندے نے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے راجوری میں صاحب بشیر صاحب کی ہے، بے شک بے شک اے ملنگ جائے کہ جناب پھردا، لیکن اگر کدا کدا اپنی مسجد کسی نوں ایک جناب ڈنڈا ہی مار دے تے کم بن جاندا ہے۔ توجہ کریں، آخری شعر کہ دیوانہ جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے دوستو، دیوانہ جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے دوستو، ارے مر جائے گا کسی سے اٹھایا نہ جائے گا، مر جائے گا کسی سے اٹھایا نہ جائے گا، دیوانہ جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے دوستو، ارے مر جائے گا کسی سے اٹھایا نہ، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ وقت بڑا مختصر ہے اور ماشاءاللہ مسجد بھی لاجواب ہے، مسجد کا ساؤنڈ بھی لاجواب ہے۔
اچھا، یہ مسجد شریف کا چندہ کرنے والے کمیٹی والے کچھ حضرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آج کی اس محفل میلاد کے صدقے جتنا دل آپ کا کھلا ہوگا نا، تو میری دعا ہے کہ کل میدان محشر تے نبی پاک اتنا کھل کے تمہاری شفاعت فرما. آج اتنا دل کھل گیا جناب اس میں. یہ مسجد تعاون کرو، ویسے پیسے دا ادھر ادھر بازار تے بھی لنگ لیندے انہاں دا کوئی قدر نہیں، لیکن جڑا ایتھے لگ ایک اینٹ بھی تواڈے نام دی لگ گئی نا تے دنیا بھی تواڈی پار ہے جناب، تے اوتھے بھی تمہیں پار کر دے. اس لیے دل کھول کے چلنا لے توجہ فرمائیں. اور بالخصوص ہمارے اس مسجد کے جو پنجگانہ امام ہیں حافظ قاری شقیق صاحب، جن کی فرمائش پہ یہ آج سید زادہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اقبال کو بلند فرمائے. توجہ فرمائیں. رب کائنات نے، وقت مختصر ہے میری طرف دیکھتے رہیں، رب کائنات نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا. دنیا میں حضرت ہے، اس سے پہلے کتابوں میں لکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میرے نبی کا نور بنا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دنیا میں بعد میں تشریف لائے، بنے سب سے پہلے. بے شک. نور سب سے پہلے رب کائنات نے اپنے نور سے اپنے پیارے نبی کے نور کو بنایا، حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا. تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا پیدا کر کے دنیا تے بھیج دیتا ہے، مولا ایک دس دنیا تے بھیجا کیوں ہے؟ بھیجن دی کوئی وجہ بھی تو ہے نا. کتاباں تے جڑا تساں کو پڑھیا کیا وجہ ہے، لیکن میری سمجھ تے جڑی وجہ آئی میں تواڈی سماعتاں دے حوالے کر دیواں. حضرت آدم عرض کی کہ مولا دنیا تے کس وجہ تے بھیجیا ہے؟ تے رب قدیر دی آواز آئی، سونے آدم اور کوئی گل نہیں، بس دنیا تے بھیجیا کہ میرے سونے نبی دے آن دا پرچار کرو. میرے نبی دے آن دا پرچار کرو، دنیا نو دس دیو کہ آس جا رہے ہیں، ساڈے بعد آخری نبی آ رہا ہے. ساڈے بعد آخری نبی، یہ حضرت آدم جیسا نبی کہہ رہا ہے. اے حضرت آدم فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور سونا محبوب آ رہا ہے. گاواں کانا پچھوں اٹھ کے آکھے کہ میں نبی ہاں تے گل تے نہیں نا مننی، اساں تے اپنے رب آدم دی مننی ہے. اے گل کرو اوتھے جتھے کو مننا ہے، اتھے نہ کرو جتھے کو ساڑھے جا گردن بنا ہے. وہاں کریں جہاں آپ کی بک بکوں کو لوگ برداشت کرتے ہوں گے. ہم نبی کے غلام ہیں، جان دے سکتے ہیں نبی کی غلامی پہ اور نبی کی ذات پہ. اگر کوئی آنچ آ جائے وہ برداشت نہیں کریں گے. ویسے بڑے شریف لوگ ہیں، ویسے ہمیں کوئی تھپڑ بھی مار دینا، کوئی اٹھا کے جوتا بھی مار دے، ہم صبر کر لیتے ہیں. لیکن جہاں ناموس رسالت کی بات ہے، اتھا سنی چوپ ہونا لے نہیں. بے شک، بے شک. اپنی ذات کے لیے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے. حتیٰ کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا دنیا میں کیوں بھیجا؟ رب نے ارشاد فرمایا سونے نبی کا پرچار کرنے کے لیے، سونے محبوب کا پرچار. حضرت آدم کو جب تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، تو حضرت آدم نے عرض کی پروردگار عالم جنت میں ہے، خواہش کی مولا کو ہم جنس عطا فرما دے، کوئی ہم جنس عطا فرما دے. رب کائنات نے حضرت آدم کو نیند عطا کی. نیند میں خواب جب ہوئی، اور خواب میں دیکھتے کیا ہیں؟ خواب کے عالم میں حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. کسے پیدا کیا؟ حضرت حوا کو پیدا کیا. اور جب آنکھ کھلی دیکھا کہ میرے قریب خاتون ہے، بڑی خوبصورت خاتون. حضرت آدم نے ہاتھ بڑھانا چاہا، حکم رب العالمین کی وجہ سے فرشتوں نے عرض کی آدم ابھی ہاتھ نہیں لگانا، ابھی تو مہر بھی ادا ہونا ہے، نکاح بھی پڑھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتابوں میں لکھا ہے. حضرت آدم نے پوچھا کیا مہر ہے؟ مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ، ایک میں 10 مرتبہ، ایک میں 20 مرتبہ. المختصر بات یہ ہے کہ میرے نبی پر رب قدیر نے ارشاد فرمایا 3 یا 10 یا 20 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیں، آپ کا مہر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر رب قدیر نے خود خطبہ ارشاد فرمایا. اب رب کائنات نے حضرت آدم کو بھی بنایا، حضرت حوا کو بھی پیدا کر، نکاح بھی ہو گیا. بس جلدی آپ کی سماعتوں کے حوالے چند باتیں کر رہا ہوں. ایک دن حضرت آدم کیا دیکھتے ہیں کہ میں بڑے خوبصورت گھر میں بیٹھا ہوں. کس گھر میں؟ بڑے خوبصورت اعلیٰ گھر میں بیٹھا ہوں. میں دیکھتا کیا ہوں کہ اس گھر میں میرے سامنے اچانک ایک نہر نمودار ہوتی ہے. اچانک
اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری نہر کہ آج سے پہلے میں نے ایسی نہیں دیکھی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پیچھے پیچھے حضرت جبریل امین بھی آ رہے ہیں، کچھ ملائکہ ساتھ میں ہیں اور جنت کے میوے لے کر آ رہے ہیں۔ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ جنت کے میوے لے کر آ رہے ہیں۔ قریب پہنچے، حضرت آدم کے قریب آئے۔ حضرت جبریل نے کہا اے آدم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حضرت آدم کہنے ہاں یہ تو جنت کے میوے ہیں، جانتا ہوں۔ کہا کس لیے لائے ہو؟ کہا کہ جنت کے میوے کھائیے گا، یہ جو پاکیزہ نہر ہے یہ جنت سے آ رہی ہے، اس میں غسل فرمائیے گا، اور غسل فرمانے کے بعد آج حضرت حوا سے صحبت کیجیے گا۔ اس لیے کہ جو آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے یہ حضرت حوا کے شکم میں منتقل ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حوا کے شکم میں منتقل۔ اب توجہ کرنا، میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حوا سے جناب والا صحبت فرمائی، وہ جو نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں تھا وہ حضرت حوا کے شکم میں آیا ہے۔ اب دیکھتے کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کہ جب سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور آج تک کچھ فرشتے جہاں جہاں حضرت آدم جاتے فرشتے پیچھے پیچھے چلے جاتے، حضرت آدم کی دیکھ بھال کرتے۔ جب نور محمدی حضرت حوا کے شکم میں آ گیا ہے، حضرت حوا کے شکم میں آنا تھا کہ جو فرشتے حضرت آدم کے پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ فرشتے حضرت حوا کی طرف آ گئے ہیں۔ حضرت آدم نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حوا کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار عالم، جب سے تو نے مجھے بنایا ہے، جب سے میں دنیا میں آیا ہوں، یہ فرشتے میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے، میں جہاں جہاں جاتا تھا یہ فرشتے میری تعظیم کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم جب نور محمدی میری پیشانی سے حضرت حوا کے شکم میں منتقل ہو گیا ہے، یہ فرشتے حوا کی تعظیم کرنے لگے ہیں، تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ جو فرشتے تیری تعظیم کرتے تھے، یہ فرشتے تیرے ساتھ ساتھ رہتے تھے، یہ فرشتے تیری تعظیم نہیں بلکہ یہ جو تیری پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا یہ تعظیم اس کی کرتے تھے۔ اب یہ نور محمدی حضرت حوا کے شکم میں چلا گیا ہے، بلکہ یہ تعظیم تیری نہ تھی، یہ نور محمدی کی تعظیم تھی جو فرشتے اب اس کی تعظیم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نور چلتا چلتا آخر حضرت عبداللہ کے جناب والا پشت میں آیا ہے۔ اب جب حضرت عبداللہ جوان ہوتے ہیں، جوان ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب نے سوچا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بڑا پاک دامن ہے، اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہا، بہت سی لڑکیاں دیکھی گئی، لیکن رب کائنات نے حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے حضرت آمنہ کو منتخب کیا گیا۔ المختصر آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ 2 مہینے کے آمنہ کے چاند حضرت آمنہ کے شکم میں ہیں، سامنے حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں۔ حاجی گلزار صاحب توجہ کرنا، سامنے بیٹھ کر کہنے لگے آمنہ ذرا پردیس جانے کا ارادہ ہے، اپنے گھر سے دور جانا چاہتا ہوں۔ آمنہ کہتی ہے میرے شوہر نامدار ابھی زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی ہیں، ابھی تو جی بھر کے آپ سے باتیں بھی نہیں کی ہیں، آپ مجھ سے دور جانے کی باتیں کر رہے ہو، آپ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہو۔ کہا آمنہ ذرا کسی ضروری کام کے لیے پردیس جانا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت آمنہ نے کہا میرے شوہر نامدار ہاں آپ کو اجازت ہے، آپ تشریف لے جائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ گھر سے تشریف لے جاتے ہیں اور وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ فلاں دن میں واپس آؤں گا۔ جب آنے کا وعدہ کیا تھا اس دن حضرت آمنہ جلدی آٹا گوندھ لیتی ہیں، گھر میں جناب والا جھاڑو لگاتی ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں بیٹی آج بڑی خوشی ہے، کیا بات ہے؟ کہا بابا جان آج میرے عبداللہ نے آنے کا وعدہ کر دیا تھا، آج میرے عبداللہ آ رہے ہیں۔ آخر شام کا وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، رات گزرتی چلی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ گھر نہ پہنچے۔ آمنہ کہتی ہے بابا جان عبد المطلب میرے عبداللہ نے آج آنے کا وعدہ کیا تھا، ابھی عبداللہ پہنچے نہیں ہے، جا کر ذرا دریافت کر لو عبداللہ ابھی آئے کیوں نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے قریب جاتے ہیں، ایک نوجوان دوڑا آتا ہے، اڑانے کی بات کہتا ہے عبداللہ بات بڑی ہے لیکن بتانا ضروری ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ جو سفر میں تھا گھر آ رہا تھا، آج سفر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یار اتنا سننا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے دل پہ بجلیاں گزرتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب دوڑے گھر پہنچے۔ آمنہ نے پوچھا بابا جان میرے عبداللہ آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت عبد المطلب کہتے آمنہ آج کے بعد عبداللہ کے آنے کا انتظار نہ کرنا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟
عبد المطلب کہتے ہیں کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. یار کیا ہونا تھا کہ اتنا سننا تھا. حضرت آمنہ کے آنگن میں, عبداللہ کے آنگن میں ہزاروں بجلیاں گری ہیں اور حضرت آمنہ روتی ہے, زاروں قطار روتی ہے. عبد المطلب نے اتنا کہنا تھا. حضرت آمنہ نے سنا کہ میرے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار عالم, ابھی تو میرا بیٹا دنیا میں آیا بھی نہیں ہے, ابھی تو اس نے دنیا میں سانس بھی نہیں لی ہے. اے پروردگار عالم, تو نے اس کے سر سے بات کا سایہ اٹھا لیا ہے. بات مکمل ہو جائے اس کے بعد توجہ کرنا. ایمان والو, حضرت آمنہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے, شکم پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی پروردگار عالم, ابھی میرا بیٹا دنیا میں نہیں آیا ہے, تو نے میرے بیٹے کو دنیا میں آنے سے پہلے یقین کر دیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ غیب سے آواز آئی تھی, اے آمنہ, ہم نے تیرے بیٹے کو صرف یتیم نہیں بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و وارث بنا کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گل دی آج بھی سمجھ نہیں, آج بھی لوگ پریشان ہیں کہ نبی کا میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آج بھی لوگ سوچ رہے ہیں یار تسے اندازہ لاؤ تو تس مینوں دیکھ رہے ہو نا, بڑی محبتاں تے نواز رہے ہو, تانوں بڑا سرور آ رہا تقریر سنن دا. یار میں نبی دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام ہوں. جب آپ کو ہماری گفتگو سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے تو مدینے کے سلطان کا عالم, مدینے کے تاجدار کا عالم, وہ میاں صاحب فرماندے نا کہ لکھ کنجران دی سیوا کریے, لکھ کنجران دی سیوا کریے, تے او کدی نہیں رجدے, او تھوڑ کی کر دی گوڑی کریے, تے ام کدی نہیں لگدے, کر دی گوڑی کریے, تے ام کدی نہیں. تے باغ بہاراں تے گلزاراں, باغ بہاراں تے گلزاراں, او بن یاراں کس کاری, او یار ملن دکھ جان ہزاراں, تے شکر کراں لکھواری, او یار ملن دکھ جان ہزاراں, تے شکر کراں لکھواری. چنگا لگ رہا تمہیں؟ توجہ کریں. حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. حضرت عبد المطلب کعبے کے قریب جاتے ہیں, کعبے کا طواف کیا اور غلاف کعبہ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا مجھے تو نے 10 بیٹے عطا کیے تھے, ایک لے لیا لیکن 9 ابھی میرے سہارے کے لیے باقی ہیں, لیکن مولا آمنہ کا تو اکلوتا سہارا نے لے لیا. پروردگار عالم, میری بیٹی آمنہ امید سے ہے, مولا تو اسے ایسا بیٹا عطا کر دے جو اس کا سہارا بن جائے. سبحان اللہ. تو غیب سے آواز آئی تھی, عبد المطلب آمنہ کے سہارے کی بات کرتے ہو, ہم نے کائنات کا سہارا آمنہ کی گود میں لینا. سبحان اللہ. اب آمنہ کے سہارے کی بات کرتے ہو, ہم نے کائنات کا سہارا آمنہ کی گود میں لینا ہے. ذرا توجہ کرنا ایمان والو. حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا 5 مہینے کا میرے شکم میں آیا تو میرے رحم سے, میرے شکم سے خوشبوئیں اور نور نکلنے لگا. اپنی برکت نہیں, یہ سونے آمنہ دے چند دے آن دی برکت ہے. خوشبوئیں آنے لگی, نور نکلنے لگا. آمنہ کہتی ہیں کہ میں خوشبو نہیں لگاتی, لیکن ایسی خوشبو آتی کہ مکے کی عورتیں باتیں کرنے لگی. یار ابھی تو عبداللہ کا انتقال ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا. عرب کے لوگوں کا رواج تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے, اس کی جو بیوی ہوتی تھی 1 سال تک یا 2 سال تک سوگ مناتی تھی. وہ خوشبو نہیں لگا سکتی, اچھا کپڑا نہیں پہن سکتی, کسی اچھی محفل میں نہیں جا سکتی, بازار نہیں جا سکتی, باہر نکل نہیں سکتی. بڑا وہاں غلط ایک رواج بنا رکھا تھا.
لوگ باتیں کرنے لگے کہ آمنہ تو بڑی خوشبوئیں لگاتی ہے اور ایسی ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ بڑے بڑے سردار قریش کے گھر میں بیویوں کے پاس ایسی خوشبو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا یار باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، عبد المطلب سردار قریش ہیں، کعبے کے متولی یہ بڑے آدمی ہیں، ذرا عبد المطلب کے پاس جا کر ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے، ذرا ایمان والوں توجہ کرنا وقت گزر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا، عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عبد المطلب کہنے لگے عبد المطلب بات بڑی ہے لیکن بتانی ضروری ہے، بڑے آدمی ہو، سردار قریش ہو، کعبے کے متولی ہو، لیکن آپ کی بہو آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، عبد المطلب نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد جلال میں آ کے کہا ہے یار آپ میری بہو کی بات کرتے ہو، میری بہو سے زیادہ شریف خاتون پورے عرب میں نہیں ہے، آپ میری بہو پہ زبان درازی کر رہے ہو۔ لوگ کہنے لگے عبد المطلب ہم نہیں باتیں کر رہے بلکہ پورا مکہ باتیں کر رہا ہے۔ عبد المطلب کعبے سے چلے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ ذرا جاؤ میری بہو سے پوچھو آپ خوشبو کیوں لگاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے میں آمنہ سے پوچھوں، میں نے ایک دن پوچھ لیا تھا آمنہ یہ بتاؤ آپ خوشبو کیوں لگاتی ہیں۔ حضرت آمنہ نے جب نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھا تھا ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی، میرے اندر اتنی طاقت و جرت نہیں ہے کہ میں پوچھ سکوں آمنہ سے۔ ایمان والوں توجہ کرنا، عبد المطلب نے کہا میری شریک حیات ذرا ایک کام کریں دونوں چلتے ہیں اپنی بہو سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ آگے آگے سسر چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے آمنہ کی ساس آ رہی ہیں۔ جب قریب پہنچے آمنہ نے دیکھا میرے سسر جان آ رہے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی آنکھوں میں حیا لیے سر جھکائے ہوئے پوچھتی ہیں بابا جان کیسے آنا ہوا۔ عبد المطلب نے کہا اے بیٹی یہ بتا کیا تجھے میرے بیٹے کے جانے کا غم نہیں ہے، کیا عبداللہ کے جانے کا غم نہیں ہے۔ آمنہ کہتی ہے بابا جان کون سی تار کو آج آپ نے چھیڑ دیا ہے، آج آپ نے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، یہ میں جانتی ہوں میری دن اور میری شامیں کیسے گزرتی ہیں جب سے عبداللہ دنیا سے گیا ہے، یہ تو میں جانتی ہوں کہ میرا رو رو کر کیا حال ہو چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے آپ کے بیٹے سے پیار نہ تھا، آپ کہتے ہیں مجھے عبداللہ کے جانے کا غم نہیں ہے، تو پوچھا بیٹی یہ بتا پھر خوشبو کیوں لگاتی ہے۔ آمنہ دوڑی دوڑی اندر گئی ہے، دیوار سے مٹی چھٹائی ہے اور مٹی چھٹانے کے بعد عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھی ہے اور کہا بابا جان اس مٹی کو سونگیے گا۔ حضرت عبد المطلب نے مٹی کو سونگا ہے تو مٹی مہک رہی تھی، جلدی اندر گئی ہے، بستر سے تکیا اٹھا کے لایا ہے اور اٹھانے کے بعد حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں دیا ہے اور کہا ہے بابا جان اس تکیے کو سونگیے گا۔ وہ تکیا مہک رہا تھا۔ بابا جان نے پوچھا بیٹی میری بہو یہ بتا یہ خوشبوئیں تو کہاں سے لاتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے بابا جان میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بات تو یہ ہے میں مٹی سے ہاتھ لگاتی ہوں، مٹی مہکنے لگ جاتی ہے، بستر پہ سوتی ہوں تکیا مہکنے لگ جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے بابا جان مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کی کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے مٹی مہکنے کی بات تو دور کی ہے، تکیا مہکنے کی بات تو دور کی ہے، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے بابا جان میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں میرے جانے کی برکت سے مہکنے لگ رہا ہے۔ وقت نہیں آنے تو میں آپ کو بڑی لمبی تقریر بھی سناتا، آپ کا دل باغ باغ ہوتا، لیکن نماز کا وقت بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی صدارتی خطبہ بھی آپ نے سننا ہے، اگر اجازت دیو تو اپنی تقریر کا جو اختتام ہے وہ میاں صاحب کے شعر ادا کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ، راج کے آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، سبحان اللہ۔ کہڑیاں دے اشارہ ہے، یہ جڑے جنہاں دے سامنے نبی دا ذکر آ جاوے نا تے وہ جڑے منہ نبال دے بٹوے دی جڑا ہو جاندے نے۔ اے اس نبی دے غلام ساڈے سامنے سونے آمنہ دے چاند دا ذکر آندا نا چہرے ساڈے گلاب دی طرح کھل جاندے۔ میاں صاحب فرما دے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، او قدر نبی دا جانن والے سوگ بیچ تے قدر پانی دا مچھلی جانے، قدر پانی دا مچھلی جانے
سے جس دن پھر رب کعبہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ کو ہم سب کو آقا کائنات کا صدقہ عطا فرمائے. آخر میں عرض کرتا چلوں آپ سے کہ ہم جو لوگ ہیں الحمدللہ ہماری ایک اپنی تحریک ہے جس کا نام تحریک امن و اصلاح ہے. تحریک کا نام جب سامنے آتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک اتنی امن والی ہے. اور جس کے تحصیلی صدر یہاں کے منجا کوٹ کے قبلہ الحاج مولانا گلزار صاحب ہیں اور راجوری کے تحریک کے جو نائب صدر ہیں وہ مفتی عارف صاحب ہیں, بڑے قابل ترین ہیں. اور یہ جانے آپ کہ یہ میرے سینئر ہیں اور یہ ہمیں اس شخص پہ فخر ہے. جاتا سید ہو کے انہاں تے فخر کرنے آنا تو اڈا تا امام ہے یار. انو بدر جو اولا فخر کرنا چاہیے دا. الحمدللہ ہمارا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, یہاں کو بھڑکاؤ بھاشن سے ہمارا تعلق نہیں. ہم نبی کے غلام ہیں, بڑی سنجیدگی سے آقا کا میلاد لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں اور بڑے امن کے ساتھ, امن و شانتی والے لوگ ہیں, امن چاہتے ہیں اور لوگوں کی امن کے ساتھ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا, ٹوٹے بھی جو تارا وہ زمین پر نہیں گرتا, گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, پر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ.